ایک خوبصورت دن جب پرندے چہچہا رہے تھے اور سب جانور خوشی خوشی کھیل رہے تھے، اچانک ایک اڑتا ہوا کبوتر آیا اور ہر جانور کو ایک خط دیا۔ خط میں لکھا تھا، اگر تم سب ہنسنا چھوڑ دو تو جنگل بچ جائے گا۔ یہ پیغام سب کے لیے حیران کن تھا۔ فاختہ نے رونا شروع کر دیا، بندر نے اپنے جوکس روک دیے اور ہر طرف خاموشی چھا گئی، لیکن شرارتی خرگوش زکو نے زور سے کہا لگایا، یہ تو کوئی چال ہے۔ ریچھ بمبو جو ہمیشہ آرام سے رہتا تھا بولا، ہمیں پتہ لگانا ہوگا کہ یہ خط کس نے بھیجا ہے۔ یوں دونوں دوستوں نے اپنی مہم کا آغاز کیا۔ زکو اپنی دادی کی پرانی الماری سے کچھ تلاش کر رہا تھا جب اچانک ایک چمکتا ہوا سنہرا کاغذ ہاتھ لگا۔ یہ ایک جادوئی نقشہ تھا۔ نقشے پر لکھا تھا، کہکہوں کا آغاز، وہ جگہ جہاں خوشی چھپی ہے۔ زکو نے بمبو کو بلایا۔ بمبو نے اپنا مزاحیہ بیگ تیار کیا جس میں تھی ایک جھولتی بوتل، بولتا ہوا تولیہ اور ایک بھنا ہوا کیلا۔ دونوں دوست نقشے کی رہنمائی میں روانہ ہوئے اور ان کی پہلی منزل تھی بولتی پہاڑی۔ بولتی پہاڑی واقعی بولتی تھی۔ جیسے ہی زکو اور بمبو اس کے قریب پہنچے، پہاڑی نے گرجدار آواز میں کہا، جو چیز نظر نہیں آتی مگر سب کو ہنساتی، اگر جواب دو گے تو راستہ کھلے گا۔ بمبو نے کہا، کیا یہ گدگدی ہے؟ زکو بولا، نہیں، یہ ہے لطیفہ۔ پہاڑی خوش ہو گئی، زور سے کہا لگایا اور دو درختوں کے درمیان راستہ کھل گیا۔ دونوں دوست خوشی سے اچھلتے کودتے آگے بڑھے۔ آگے بڑھتے ہوئے وہ ایک چھوٹے مگر مضبوط قلعے تک پہنچے جہاں چونٹیوں کی حکومت تھی۔ یہ چونٹیاں عام نہیں تھیں بلکہ بولنے والی، رقص کرنے والی اور کہکے چرانے والی بونی چونٹیاں تھیں۔ چونٹیوں کی رانی نے کہا، ہم نے ہنسی چرائی نہیں، صرف تھوڑی ادھار لی تھی، لیکن اگر تم ہمارے ساتھ کھیلوں میں حصہ لو تو ہم تمہیں ہنسی واپس دے سکتے ہیں۔ زکو اور بمبو فوراً مان گئے۔ چونٹیوں نے ایک اسپرے کیا جس سے زکو اور بمبو چونٹیوں جتنے چھوٹے ہو گئے۔ اب دونوں نے چونٹیوں کے ساتھ پکوڑوں کی دوڑ لگائی، پتوں پر سلائڈنگ کی اور سوئی کے نیزے کا مقابلہ کھیلا۔ آخر میں زکو نے سب کو ایک ایسا مذاق سنایا کہ سب چونٹیاں کہکہے مار مار کر لوٹ پوٹ ہو گئیں۔ رانی چونٹی نے خوش ہو کر انہیں کہکہوں کا جادوئی ہار دیا۔ نقشے نے اب انہیں الٹے جنگل کی طرف لے جایا جہاں سب کچھ الٹا تھا، درخت نیچے، جڑیں اوپر، مچھلیاں آسمان میں اور بادل زمین پر۔ بمبو نے زور سے چھینک ماری اور چھینک کے جھٹکے سے جنگل ایک لمحے کے لیے سیدھا ہو گیا مگر پھر الٹا ہو گیا۔ زکو نے ہنستے ہوئے کہا، یہ تو الٹا خوشی کا جنگل ہے۔ یہاں ایک الٹی گلہری ملی جس نے بتایا کہ کہکہوں کا اصل چور ایک بولتا ہوا غبارہ ہے۔ غبارہ دراصل ایک جادوئی کھلونا تھا جسے لوگ بھول گئے تھے۔ وہ آسمان میں تنہا اڑ رہا تھا اور اس نے ہنسی چرائی تاکہ سب اس کی طرف آئیں۔ زکو اور بمبو نے اسے جگتیں سنائیں، دوست بننے کی دعوت دی اور وہ اتنا خوش ہوا کہ آسمان رنگوں سے بھر گیا۔ غبارہ اتنا ہنسا کہ اس کے اندر کی ہوا نکلی اور وہ پہاڑوں کے درمیان پھنس گیا۔ زکو نے فوراً بمبو کی چھتری پر پنکھے باندھے اور دونوں فضا میں اڑ گئے۔ انہوں نے غبارے کو بچایا اور نیچے لے آئے۔ اب غبارہ، زکو، بمبو اور سب جانور ایک ساتھ کہکہے لگاتے ہوئے آسمان کی سیر پر نکلے۔ ہنسی واپس آ چکی تھی۔ جنگل میں پرندے گانا گانے لگے، بندر دوبارہ شرارتیں کرنے لگا اور درختوں سے خوشبو آنے لگی۔ ایک بڑی سی پارٹی ہوئی جہاں سب جانور ناچے گائے اور کیک کھایا۔
زکو اور بمبو کو کہکہے کے محافظ کا تاج پہنایا گیا۔ زکو نے کہا جہاں ہنسی ہو وہی زندگی ہے۔ بمبو بولا اور اکیلا ہو تو اور بھی بہتر۔ تو یہ کہانی یہیں پر ختم ہوتی ہے۔ ایسی اور زبردست کہانیاں دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔